الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاۃ والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وهو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وهو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا صلوات علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل. اس سے بہتر انداز سے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تمام تعریفیں اس ذات واجب الوجود کے لیے کہ جس نے روز جمعہ دیکھنا ہمیں نصیب فرمایا، اور تمام تر شکر بھی اسی کی بارگاہ میں کہ نماز جمعہ جیسی سعادت سے اس نے ہمیں ہمکنار فرمایا. مزید توفیقات میں اضافے کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سامعین محترم، خطبہ حمام کے سلسلے میں ہماری گفتگو جاری و ساری ہے. خطبہ حمام امیر المؤمنین کا وہ شاہکار خطبہ جس میں مولا نے صاحبان تقویٰ کی متقیوں کی 110 صفتیں بیان فرمائی ہیں. اس کا پس منظر آپ کے ذہنوں میں یقیناً محفوظ ہے کہ ایک مولا کا صحابی جس کا نام تھا حمام، بعض روایتوں کے مطابق حمام ابن عبیدہ، بعض کے مطابق حمام ابن شریح، مولا کی خدمت میں آیا اور کہا کہ مولا مجھے بتائیے کہ متقی کون ہوتا ہے اور متقی میں کیا کیا صفات ہوتی ہیں. تو مولا نے فقط اور فقط اتنا بیان فرمایا، حمام اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واحسن، اچھے کام کرو. صرف دو چیزیں بتائی، یعنی وہی واجبات پر عمل کرنا اور حرام کاموں سے بچنا. اس کے علاوہ مولا نے جواب دینے سے گریز کیا، لیکن حمام نے مولا کو قسم دی اور کہا مولا اس جواب سے مجھے تشفی نہیں ہوئی، مجھے تسلی نہیں ہوئی. میں آپ سے ایسے پوچھنا نہیں چاہ رہا تھا، آپ مجھے اس طریقے سے بیان کریں کہ آپ بولتے جائیں اور میرے سامنے متقی مجسم ہوتا رہے اور میرے سامنے متقی گویا کھڑا ہوا مجھے نظر آئے. ایسے بیان فرمائیں. اب مولا نے جب یہ دیکھا کہ حمام نے مجھے قسم دی ہے تو اب مولا نے ایک کے بعد ایک صفت بیان کرنا شروع کی کہ متقی کون ہوتا ہے، متقی میں کیا کیا صفتیں ہوتی ہیں. اور مولا نے اس خطبے میں کتنی صفتیں بیان فرمائی؟ 110 صفتیں کل مولا نے بیان فرمائی. ٹھیک ہے، اس خطبے کو بیان کرنے کے لیے مختلف قرآن مجید سے آپ کے سامنے آیتیں پیش کی. سورہ مبارکہ احزاب کی آیت آج پیش کی جس کا نشان ہے 70. اس آیت میں بھی پروردگار عالم نے تقویٰ ہی کی نصیحت کی ہے، اور آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ یہ وہ آیت ہے جس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جب بھی پیغمبر اکرم ممبر پر جاتے تھے خطبہ دینے کے لیے، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہو، چاہے نماز کا بیان کرنے جا رہے ہوں، چاہے روزے کے حوالے سے، چاہے شریعت کے دوسرے احکام بیان کرنے کے لیے، چاہے امیر المومنین کی فضیلتیں بیان کرنے کے لیے، یا کچھ بھی بیان کرنے کے لیے ممبر پر جا رہے ہو، روایت کا لفظ ہے جب بھی جاتے اس آیت کو پڑھ کر پھر ممبر پر جایا کرتے تھے. وہ آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. مخاطب کر رہا ہے اللہ، ایمان والوں کو، مومنوں سے بات ہو رہی ہے، عام مسلمانوں سے اللہ بات نہیں کر رہا. مومن ہی لائق ہے کہ وہ تقوی اختیار کرے، لہذا اللہ خطاب کر رہا ہے مومنوں سے، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو یا اللہ کا تقوی اختیار کرو. وقولوا قولا سدیدا، اور دیکھو بات کرو تو پھر سیدھی سیدھی سچی سچی بات کیا کرو، اور بات کو گما پھرا کر جو ہے وہ نہیں کہا کرو ہماری زبان میں. تو اب کیسے پتہ چلے کہ متقی کون ہوتا ہے؟ ابتدائی درجہ آپ جانتے ہیں متقی کا کیا ہے بھائی؟ صلوات پڑھیں مل کر ایک دفعہ مل. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس سے بہتر صلوات عطیہ کریں گے مل کر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
پھر صلوات پڑھیں ایک دفعہ مل کر. اللہم صلی علی محمد. چلیں، تو تقوی پر ہماری گفتگو چل رہی ہے. تو آپ سے سوال یہ کیا میں نے کہ تقوی کا بنیادی درجہ کیا ہے اور پہلا اسٹیپ کیا ہے، پہلا زینہ کیا ہے. بارہا تقریباً ہر خطبے میں ہی بیان کیا، آج تقریباً 38واں یا 39واں خطبہ ہے. ہر خطبے میں ہی بیان کیا کہ تقوی کا پہلا اور بنیادی درجہ کیا ہے. تمام تر واجبات کو انجام دینا اور تمام تر محرمات سے پرہیز کرنا. جتنے حرام کام اللہ نے کیے ان سب سے اگر انسان بچ جائے اور جتنے واجب اللہ نے واجب کیے ہیں ہم پر اور لازم کیے ہیں ان کو اگر انجام دے دے تو یہ انسان کہلائے گا متقی. صحیح ہے یہ، لیکن متقی کا یہ پہلا درجہ ہے. ابھی اس نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا ہے. متقی کا اور بھی ایڈوانس لیول جو ہے وہ ہو سکتا ہے اور معیار جو ہے وہ بڑھایا جا سکتا ہے. اس کے لیے مولانا نے 110 صفتیں بیان کی. ہم نے کتنی بیان کی اب تک؟ 110 میں سے 102 نہیں 101 بیان کی. صحیح ہے، 101 صفتیں اب تک الحمدللہ بیان ہو چکی ہے. 9 صفتوں کا جو ہے وہ بیان فقط اور فقط رہ گیا ہے. صحیح ہے. اچھا، اگلی صفت جو مولانا نے بیان فرمائی، صفت کا نشان ہے 102 جو مولانا نے بیان فرمایا وَإِن بُغِيَ عَلَيْهِ صَبْرَ حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي يَنْتَقِمُ اللَّهُ. فرمایا، توجہ رکھیے گا، انتہائی اہم صفت. فرمایا کہ اگر اس متقی پر، یہ جو صاحبان تقویٰ ہے، اگر اس پر کوئی مصیبت آ جائے یا اس پر کوئی ظلم ڈھا دے تو یہ اس کو سہ لیتا ہے. صحیح ہے. اگر کوئی اس سے زیادتی کرے تو یہ سہ لے گا. کیوں؟ اس لیے سہ لے گا تاکہ اس کا انتقام پروردگار عالم لے. صحیح ہے، اس لیے اس زیادتی کو یہ سہ لے گا. یعنی آسان الفاظ میں یہ متقی جو ہوتا ہے وہ صابر ہوتا ہے. آپ دیکھیے سب سے اعلیٰ مصداق اور سب سے اعلیٰ مثال جو نظر آئے گی وہ کربلا کے میدان میں نظر آئے گی. صحیح ہے. امام حسین علیہ السلام پر کتنا ظلم کیا گیا کہ امام حسین کو کہنا پڑا کہ مجھے رلا رلا کر مارا گیا ہے. صحیح ہے. ہر چیز میں آپ دیکھیے ابتدا سے امام حسین علیہ السلام مظلوم شہید، سب سے آخر میں شہید کیا گیا، اور ہر چیز میں جو ان سے ہو سکتا تھا وہ امام پر ظلم ڈھائے گئے. صحیح ہے. لیکن امام نے صبر کیا. اور کیوں؟ کہا کہ انتقام پروردگار عالم لینے والا ہے. صحیح ہے. اس لیے آپ زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارے. صحیح ہے. یعنی جس کا انتقام پروردگار عالم کو لینا ہے. جب زمانے کے امام آئیں گے تو زمانے کے امام جب کربلا پہنچیں گے تو سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کے جو گنبد کا پرچم ہے جو ابھی سرخ رنگ کا ہے اس کو تبدیل کر دیں گے، اس کو اتار دیں گے. سرخ رنگ کا پرچم لہرا رہا ہے، یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ ابھی اس کے خون کا بدلہ لینا باقی ہے. ابھی انتقام لیا جائے گا، ابھی باقی ہے. جتنے ظلم ڈھائے گئے ان کا حساب باقی ہے. تو زمانے کے امام سب سے پہلے اس سرخ رنگ کے پرچم کو آ کر تبدیل کریں گے اور انتقام لیں گے. ٹھیک ہے. تو سب سے اعلیٰ مثال جو نظر آتی ہے کہ وہ اس لیے صبر کرے کہ پروردگار عالم انتقام لے، وہ امام حسین علیہ السلام کی مثال ہے. لیکن امیر کائنات نے فرمایا متقی بھی ایسا ہی ہوتا ہے، بھلے اس اعلیٰ درجے پر نہیں پہنچ سکتا لیکن کچھ حد تک اگر صبر کرے گا تو اسی لیے کرے گا کہ پروردگار عالم اس کا جو ہے وہ انتقام لے. آپ کے سامنے ایک روایت بیان کرتا ہوں مولا کی، اور بڑی خوبصورت روایت ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد. اور اس روایت میں امیر المؤمنین نے 5 چیزوں کی جو ہے وہ وصیت فرمائی ہے، اور مولا نے گویا نصیحت فرمائی. اور انداز دیکھیے مولا کا. فرمایا اوصیکم بخمس، فرمایا میں تم لوگوں کو 5 چیزوں کی وصیت کرتا ہوں یا نصیحت کرتا ہوں. 5 چیزوں کی. لو ضربتم الیہا آبات الابل لکانت لذالک اہلا. فرمایا یہ 5 نصیحتیں اور وصیتیں ایسی ہیں کہ اگر ان کو عمل درآمد کرنے کے لیے، ان پر عمل کرنے کے لیے تمہیں اپنے اونٹوں کو ایڑ بھی لگانے پڑے تو یہ اس بات کی اہل ہے نصیحتیں کہ اس پر انجام دو اور ایسا کام کرو. دیکھیں یہ محاورے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم اردو زبان میں کہتے ہیں اور سر سے لے کر ایڑی تک کا زور لگا لیا، یا ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگا لو. جتنا ممکن ہو سکے کوشش کرو کہ ان نصیحتوں کو اپنانا ہے. مولانا نے فرمایا ان 5 چیزوں کو اپنانا ہے تمہیں. وہ کیا؟ پہلی چیز فرمایا لا یرجون احد منکم الا ربہ. فرمایا خبردار ہرگز پروردگار عالم کے علاوہ کسی اور سے امید نہ لگانا. صحیح ہے. یہ پہلی نصیحت مولا کی. صحیح ہے. اگر چاہتے ہو کہ کامیابی مل جائے، یہ اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ چاہتے ہو کامیابی مل جائے، پروردگار عالم کے علاوہ کسی اور سے امید نہ لگانا تو تم کامیاب ہو گئے. میں ایک اور روایت پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے رسول اللہ کی. رسول اللہ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں اللہ آسمانوں میں مجھے دوست رکھے اور زمین میں لوگ مجھے دوست رکھیں. صحیح ہے. دونوں کو راضی کرنا چاہ رہا ہے. ایک وقت میں اللہ بھی راضی ہو جائے اور ایک وقت میں بندے بھی راضی ہو جائے. یا رسول اللہ کوئی ایسا کام ہے کہ میں کروں تو اللہ بھی راضی ہو جائے اور بندے بھی راضی ہو جائے، آسمانوں میں اللہ خوش زمین میں لوگ خوش؟ رسول اللہ نے کہا بالکل ایسا ہو سکتا ہے. کہا یا رسول اللہ وہ کیا؟ کہا کہ
جو خدا کے پاس ہے اس سے رغبت رکھو، جو خدا کے پاس موجود ہے اس سے رغبت رکھو، اس سے امید لگا کر رکھو کہ وہی دینے والا ہے، اور جو لوگوں کے پاس ہے اس سے رغبت نہ رکھو۔ اگر لوگوں سے امید لگاؤ گے تو لوگ تم سے پیچھا چھڑائیں گے، دامن بچائیں گے، لوگوں سے بے رغبتی کرو گے تو وہ تمہیں دوست رکھیں گے۔ لہذا رسول اللہ نے یہ فارمولہ بتایا کہ اگر خدا کو دوست رکھنا ہے تو جو کچھ اس کے پاس ہے اس سے رغبت لگا کر رکھو، اس سے دل لگا کر رکھو، لیکن اگر لوگوں کو دوست رکھنا ہے، چاہتے ہو کہ لوگ تم سے محبت کریں، پھر جو لوگوں کے پاس ہے اس سے محبت نہیں کرنا۔ اگر بالفرض تمہاری نظر ہے اس کے پاس اتنے پیسے ہیں، کاش ہمیں بھی تھوڑا سا دے دے، تو وہ تمہیں کبھی بھی دوست نہیں بنائے گا، صحیح ہے، کیونکہ وہ یہ کہے گا اس کی نظر ہمارے پیسوں پر ہے، صحیح ہے۔ بالفرض اگر جو ہے وہ اس کے پاس بڑی گاڑی ہے اور آپ نظر لگا لیں، آپ سے مراد دوسرے افراد جو نظر لگا لیں کہ ہمیں جو ہے وہ بالفرض ایسی گاڑی چاہیے، تو وہ کبھی بھی آپ کو جو ہے وہ دوست نہیں رکھے گا۔ لہذا سامعین محترم، مولا نے پہلی وصیت بیان فرمائی، فرمایا تم میں سے کوئی بھی اللہ کے علاوہ کسی اور سے امید نہ رکھو۔ دوسری وصیت مولا کی فرمایا ولا یخافن الا ذنبا، فرمایا خبردار کسی سے خوف زدہ نہ ہونا، کسی سے ڈرنے کی بات نہیں ہے، الا ذنبا، اگر ڈرنا تو پھر اپنے گناہوں سے ہی ڈرنا، صحیح ہے، گناہوں کے علاوہ کسی اور چیز سے نہیں ڈرنا۔ ولا یستحین احد اذا سئل عما لا یعلم ان یقول لا اعلم، فرمایا اگر کوئی تم سے کسی چیز کا سوال کرے اور وہ تمہیں چیز نہ آتی ہو تو یہ کہنے میں شرم نہ کرنا کہ مجھے نہیں آتا ہے، صحیح ہے۔ کتنی خوبصورت بات کی۔ ہمارے یہاں بہت سارے جو ہے وہ آیت اللہ ہوتے ہیں، آپ ان سے جیسا بھی سوال کریں وہ جواب دینے کی کوشش کریں گے، اس کا جواب یہ ہوگا، صحیح ہے، چاہے انہیں پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، کچھ بھی کر کے کوشش کی جائے گی کہ کسی طریقے سے جواب دے دیا جائے، اپنا امیج نہ بگڑے، اور اپنی امیج جو ہے وہ خراب نہیں ہونی چاہیے، اپنا کالر نیچے نہیں ہے، ہمارے کاندھے اوپر رہیں، ہمارا سینہ چوڑا رہنا چاہیے۔ لہذا جو ہے وہ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو کچھ پوچھا جائے وہ کچھ جو ہے وہ بیان کر دیا جائے، وہ یہ کہتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں نہیں آتا، صحیح ہے۔ بہت سارے جو ہے وہ آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے، آپ کوئی بھی سوال کریں چاہے نہیں، ان کے چہرے سے پتہ چل جائے گا اس کو نہیں آتا ہے، صحیح ہے، اگر تجربہ ہے تو ان کے چہرے سے آپ کو لگ جائے گا کہ ان کو جواب نہیں آتا ہے اور وہ بات کو ادھر ادھر گھما رہے ہیں۔ لیکن مولا نے کہا اگر نہیں آتا کوئی بات نہیں ہے، شرم محسوس نہ کرو یہ کہنے میں انی لا اعلم، مجھے نہیں پتہ ہے، صحیح ہے، اگر پتہ ہوگا تو معلوم کر کے بتا دوں گا، سبحان اللہ۔ اس کے بعد اگلی بات مولا نے فرمائی ولا یستحین احد اذا لم یعلم الشیء ان یتعلم، فرمایا اگر کوئی چیز نہیں جانتے ہو تو پھر اسے سیکھنے میں شرم بھی نہ کرو، صحیح ہے۔ تیسری نصیحت کیا تھی؟ اگر نہیں پتہ ہے سوال کیا جائے تو کہہ دو نہیں آتا، اس میں شرم نہ کرو۔ چوتھی چیز، اور نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حاصل ہی نہیں کرو، اور میں اس کو جا کر حاصل کرو، اسے سیکھو جا کر، اس سیکھنے میں بھی جو ہے وہ شرم نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں تم سوچنے لگو ابھی تو ہم 55-60 سال کے ہو گئے، اب تو ہمارے سیکھنے کی عمر چلی گئی ہے، اب کیوں سیکھا جائے، یہ جو بالفرض سامنے بیان کر رہا ہے یہ تو جو ہے وہ بالفرض ہمارے لیے بچہ ہے، اس سے جو ہے وہ کیا پوچھا جائے، اس سے کیا بیان کیا جائے، اس سے کیا معلوم کیا جائے۔ نہیں، مولا نے کہا جو کوئی بھی ہو اس سے جو ہے وہ علم حاصل کرنے میں شرم محسوس نہ کرو۔ اور آخری بات جو ہم نے جہاں سے متقی کی صفت بیان کی کہ اگر اس پر زیادتی کی جائے تو یہ صبر کرتا ہے، اگلی صفت مولا کی فرمایا وعلیکم بالصبر، تم پر لازم ہے کہ صبر کا دامن تھامے رہو، فإن الصبر من الایمان کالرأس من الجسد، فرمایا صبر کی نسبت ایمان سے ایسی ہے جیسے جسم کی نسبت سر سے ہوتی ہے، اگر جسم میں سر نہیں ہے تو پھر جسم کا کوئی فائدہ نہیں، لہذا اگر ایمان میں صبر نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ، صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو 102 صفت کا نشان ہے، مولا نے بیان فرمایا کہ اگر اس پر زیادتی کی جائے تو سہ لیتا ہے، کیوں سہتا ہے؟ تاکہ اس کا انتقام اللہ لے، یعنی آسان الفاظ میں صبر کرنے والا ہوتا ہے۔ اور دیکھیے صبر کی بھی قسمیں ہیں، صحیح ہے، صبر کے بھی مراتب ہوتے ہیں۔ کوئی بتا سکتا ہے صبر کی کیا قسمیں؟ صبر کی کون کون سی قسم ہو سکتی ہے؟ اچھا دیکھیے، ہم سمجھتے ہیں صرف جو ہے وہ ہاتھ سے یا آسان الفاظ میں مثال کو مزید واضح کر کے 2 بالوں کا نقصان ہو گیا، ہم سمجھتے ہیں یہی جو ہے وہ صبر ہے۔ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے، صبر کی اور بھی قسمیں۔ کیا قسمیں ہو سکتی ہے صبر کی؟ اور کوئی مفہوماً صحیح ہے؟ اور کوئی؟ ہم اسی کو صبر سمجھتے ہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں صبر کی اور کوئی قسم ہے یا نہیں ہے؟ یہ بھی اسی قسم میں جو آپ نے بیان فرمایا، یہ ساری ایک ہی چیز میں آئے گا۔ 3 قسمیں ہیں صبر کی جو علماء نے بیان فرمائی، مصیبت پر صبر، اطاعت پر صبر، گناہوں پر صبر، یہ 3 قسمیں، صحیح ہے۔ مصیبت پر صبر کسے کہتے ہیں؟ چاہے کسی کا انتقال ہو جائے، چاہے بیٹا مر جائے، چاہے رشتہ دار مر جائے، چاہے لاس ہو جائے، چاہے کوئی کاروبار ڈوب جائے، کچھ بھی ہو جائے، یہ ساری کی ساری ایک ہی چیز میں آتی ہے، وہ ہے مصیبت پر صبر۔ یہ ساری مصیبتیں ہیں نا، صحیح ہے، یہ سب کا سب ایک ہی چیز میں آتا ہے، مصیبت پر صبر، صحیح ہے۔ اچھا، اس کا اجر کیا ہے؟
کہا کہ اگر کوئی مصیبت پر صبر کرے، یعنی کیا مطلب ہے، اپنی زبان پر کوئی ایسے کلمات نہ لائے جس سے یہ لگے یہ بے صبر ہے. یعنی پروردگار عالم سے بعض اوقات انسان لڑنے لگ جاتا ہے. ہمارے ساتھ ہی ہونا تھا حضور، ہمارے ڈیپو پہ نقصان لگا ہوا تھا، برابر والے کا ڈیپو بھی تو سلامت ہے بالفرض، ٹھیک ہے. تو یہ نہ ایسے کلمات نہ آئیں زبان پر جس سے لگے یہ بے صبر ہے، ایسے کلمات نہ لائے اور مصیبت پر صبر کرے. اس کا اجر کیا ہے؟ معصوم نے فرمایا اللہ اس کے 300 درجات کو بلند کرتا ہے. کتنے درجات؟ 300 درجات بلند کرتا ہے. اور آپ جانتے ہیں یہ ایک درجہ کتنا فاصلہ رکھتا ہے؟ معصوم نے فرمایا ایک درجے سے دوسرے درجے تک کا فاصلہ ہے زمین سے آسمان تک کا. اتنی شخصیت انسان کی اپ گریڈ ہوتی ہے کہ اگر بالفرض انسان کوئی مصیبت پر صبر کر رہا ہے، صحیح ہے، یعنی کوئی ایسا کلمہ زبان پر نہیں لا رہا جس سے لگے یہ بے صبر ہے، اس کی شخصیت سے پتہ نہیں چل رہا یہ بے صبر ہے، اس کو پریشانی ہو رہی ہے. نہیں، مصیبت آئی ہے اس کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کرے گا، اس کا مقابلہ کرے گا، اس کو دور کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن صبر کرے گا. کہا مصیبت پر اگر صبر کیا تو اللہ اس کے 300 درجوں کو بڑھائے گا، اور وہ بھی ایسے درجے کہ زمین سے آسمان تک کا فاصلہ ہے. دوسرا ہے اطاعت پر صبر. یہ کسے کہتے ہیں؟ اطاعت پر صبر یہ کیسے کہا جاتا ہے؟ بالفرض پروردگار عالم نے کچھ چیزوں پر ہماری اطاعت جو ہے وہ لازم کی. بالفرض نماز، روزہ، خمس، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن میں اطاعت لازم ہے، صحیح ہے. ان پر صبر کرنا ہے. بالفرض نماز کا وقت آ گیا، بڑا جو ہے وہ دل ہوگا کہ یار تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں، 2 گھنٹے بعد پڑھ لیں گے، صحیح ہے، یا ابھی تو بہت وقت باقی ہے تھوڑی دیر بعد پڑھا جائے گا. نہیں، یہ اطاعت پر صبر نہیں کہلائے گا کہ اطاعت پر صبر کیا. اطاعت پر صبر یہ کہ فوراً اسی وقت جو ہے وہ اس عبادت کو انجام دیا جائے جو اس کا وقت ہے، اسی وقت فوراً انجام دے. یہ ہے اطاعت پر صبر. معصوم نے فرمایا جو کوئی اطاعت پر صبر کرے، یعنی جو اس کا عبادت کا وقت ہے، جو اطاعت کا وقت ہے اسی وقت انجام دے، ہوگا کیا؟ فرمایا اللہ 600 درجے بلند کرے گا. اور وہ 600 درجے کیا ہے؟ اب زمین سے آسمان تک کا فاصلہ نہیں ہے، کہا اب زمین سے عرش تک کا فاصلہ ہے، صحیح ہے. آسمان یہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، صحیح ہے. اس کے بعد ہم یہ جو کہتے ہیں وہ اصطلاح میں کہتے ہیں دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، ان سب کے الگ الگ نام ہیں، صحیح ہے. 7ویں آسمان کا نام ہے عرش الہی، صحیح ہے، اس کو عرش کہا جاتا ہے. کہا اللہ 600 درجے بلند کرے گا، اور ایک درجے سے دوسرے درجے کا فاصلہ کتنے؟ زمین سے لے کر عرش الہی تک کا. اتنا جو ہے وہ انسان کی شخصیت میں اضافہ ہوگا. اور آخری ہے گناہوں پر صبر، اور یہ سب سے زیادہ مشکل ہے، صحیح ہے، کہ بالفرض کسی کی گناہ کی طرف جا رہے ہیں لیکن جو ہے وہ اپنے آپ کو روکنا، صحیح ہے، اس گناہ کی لذت سے اپنے آپ کو دور رکھنا، یہ ہے گناہوں پر صبر. معصوم نے فرمایا جو کوئی گناہوں پر صبر کرے گا اللہ اس کے 900 درجے بلند کرے گا. اور وہ 900 درجے کیسے ہوں گے؟ ایک سے دوسرے درجے تک کا کتنا فاصلہ ہوگا؟ کہ زمین کی تہ سے، یہ زمین ہے ہماری، صحیح ہے، جس پر ہم رہ رہے ہیں، یہ زمین نہیں، زمین کی پاتال تک چلے جائیں، 7ویں زمین جو ہے وہاں سے لے کر عرش الہی کی انتہا تک، بالکل آخری کارنر، صحیح ہے. مولا نے کہا اتنے جو ہے وہ درجے میں اس کا اضافہ ہوگا، ٹھیک ہے، اگر کوئی گناہوں پر صبر کرے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر باآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل. کتنے پر ٹائم ہے نماز کا؟ کتنے پر ٹائم تھا نماز کا؟ 12-14 نا، صحیح. ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیں مل کر باآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جزاک اللہ. تو یہ پہلی صفت ہو گئی آج کی حد تک جو مولا نے بیان فرمائی. کہا اگر اس پر زیادتی کی جائے تو سہ لیتا ہے، اس لیے سہتا ہے تاکہ اللہ اس کا انتقام لے. یہ ہو گئی ایک صفت. دوسری صفت آج کے لیے فرمایا کہ فی اناء الناس منہ راحۃ، بلکہ لہو نفسہ منہ فی اناء والناس منہ فی راحۃ. فرمایا کہ اپنے نفس کو یہ مشکلات میں ڈالتا ہے، صحیح ہے. یہ ہو گئی دوسری صفت. کیا مطلب مشقت میں ڈالتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے نفس کو مشکل میں ڈالنے کا کیا مطلب ہے؟ نفس کو مشکل میں ڈالنا، سب سے بڑا جہاد اسی کو کہا گیا ہے. جہاد کی کئی قسمیں، ایک ہے جہاد بالسیف، تلوار سے لڑنا، ایک ہے جہاد بالمال، مال کے ذریعے سے جہاد کرنا. کبھی کبھی ایسا وقت آتا ہے مال پورا قربان کرنا پڑتا ہے، لیکن اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا یہ سب سے بڑا جہاد نہیں، سب سے بڑا جہاد ہے اپنے آپ کے خلاف جہاد کرنا. جہاد بالنفس کیا مطلب ہے اس کا؟ خود اپنے آپ کے خلاف جہاد کرو. دیکھیں نفس کو مشقت میں ڈالنا، یہ انسان کا نفس امارہ ہے جو گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے اور بہکاتا ہے، اس کے خلاف جہاد کرنا اور اس کو مشقت میں ڈالنا. بالفرض اب واجبات کی میں مثال نہیں دے رہا، مستحبات کی. نماز شب پڑھنی ہے، نفس منع کر رہا ہے، ارے کون پڑھے 11 رکعت ہے. آہستہ آہستہ اس کو کانے کرنا، چلو 11 رکعت نہیں 1 رکعت پڑھ لیتے ہیں آج، صحیح ہے. اچھا آدھی رات کو کون اٹھے گا؟ چھوڑیں آدھی رات کو نہیں اٹھتے، مغرب کے بعد 1 رکعت پڑھ لیں گے، صحیح ہے. آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس کو عادت میں ڈالنا. ایک ساتھ ڈالیں گے تو یہ نفس کبھی بھی قابو میں نہیں آتا، کیونکہ مولا نے فرمایا نہج البلاغہ میں یہ نفس جو ہے وہ انسان کا جنگلی گھوڑے کی طرح ہے، صحیح ہے. جنگلی گھوڑے پر انسان سوار ہو ایک دم سے فوراً اٹھا کر پھینک دے گا نہیں، آہستہ آہستہ اس کو رام کیا جاتا ہے، اسے جو ہے وہ اس کے ہوش و حواس میں لایا جاتا ہے، پھر سوار ہوا جاتا ہے. آہستہ آہستہ انسان جو ہے وہ کوشش کرے کہ اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھے. وہ آپ نے روایت شاید سنی ہو، ایک بندے نے جو ہے وہ مولا سے کہا تھا مولا میں نے ایک بندے کو مسلمان کر لیا، صحیح ہے.
مولا نے کوئی جواب نہیں دیا، روایت کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اچھا مسلمان کر لیا تو کیا کیا پھر اس نے؟ فجر کے وقت اس کے گھر پر پہنچ گیا، حضور نماز کا وقت ہو گیا، آئیے، لے کر آیا مسجد میں، فجر کی نماز پڑھائی، جب نماز پڑھ لی اس کے بعد کہا چلو فجر کی جو ہے وہ اب نافلہ نمازیں بھی ہیں، کچھ یہ بھی پڑھ لو، نافلہ نمازیں پڑھائی، اب جو ہے وہ قرآن بھی جو ہے وہ تھوڑا سا پڑھ لو، بڑا ثواب ہے، قرآن بھی پڑھا دیا۔ اس کے بعد کہا ابھی جا کہاں رہے ہو، ابھی ظہر کا وقت ہونے والا ہے، بیٹھو اور تھوڑی عبادت کر لو، اور عبادت کروائی، ظہر کا وقت ہوا، ظہر پڑھی، ابھی تھوڑا سا رکو، اس کی نافلہ پڑھ لو، ابھی جو ہے وہ عصر کا وقت ہو جائے گا، پھر عصر پڑھ کے چلیں گے، عصر پڑھ لی، عصر کے بعد جو ہے کہا ابھی تھوڑا سا اور رکو، قرآن پڑھ لیتے ہیں، یہ فلاں دعا پڑھ لیتے ہیں، یہ دعا پڑھ لیتے ہیں، ابھی مغرب کا وقت ہو جائے گا، مغرب کے بعد عشاء کا وقت ہو جائے گا، عشاء کے بعد کہا ابھی تھوڑی دیر رک جاؤ، تہجد کا وقت ہو جائے گا۔ اس بیچارے کو گھر جانے نہیں دیا، اس نے آخر میں ہاتھ جوڑے، کہا تمہارا دین تمہیں مبارک ہو، ہم اس اسلام میں نہیں آنا چاہتے، ہم یہودی مذہب پر ہی جو ہے وہ اچھے تھے۔ صحیح ہے، تو اگر بالفرض ایک ساتھ انسان اپنے نفس پر دباؤ ڈال دے تو یہ جو ہے وہ کبھی بھی قابو میں آنے والا نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے اور اس نفس کو اپنے قابو میں لائے۔ اور فرمایا تیسری صفت آج کی حد تک کی، فرمایا کہ یہ جو اس کا نفس ہوتا ہے وہ تو مشکل میں ڈالتا ہے، لیکن دوسرے لوگوں کو یہ راحت اور سکون فراہم کرتا ہے۔ دیکھیے مشکل میں اپنے آپ کو ڈالنا ہے، مشکل میں دوسروں کو نہیں ڈالنا، اس شخص کی طرح کہ خود تو نماز بالفرض پڑھ رہا ہے، دوسروں کو بھی ساتھ لے کر گھسیٹے کہ بھئی تمہیں بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ پڑھنی ہے، اور جیسے میں عبادتیں کرتا ہوں، واجبات کی بات نہیں ہو رہی، جیسے میں مستحبات انجام دیتا ہوں ویسے تم بھی دو، نہیں، دوسروں کو مشکلات میں نہیں ڈالنا، دوسروں کو امن اور راحت اور سکون عطا کرنا ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، مشہور و معروف روایت، بازار گئے جناب قمبر کے ساتھ، قمبر مولا کا غلام ہے، مولا کا چاہنے والا ہے، جیسے ہی پہنچے دکان پر درزی کی، اور درزی نے دو پوشاکیں دی، ایک قیمتی تھی، ایک مہنگی تھی، اور ایک سستی تھی، معمولی سی تھی۔ درزی نے مہنگی والی اٹھا کر مولا کے حوالے کی، اور جو سستی والی تھی وہ قمبر کے حوالے کی۔ تو فوراً جو ہے وہ مولا نے کہا کہ یہ کیا کر رہا ہے، مہنگی والے قمبر کو دے اور سستی والی جو ہے وہ مجھے دے دے۔ تو قمبر نے فوراً ہاتھوں کو جوڑا، مولا میں آپ کا غلام ہوں، آپ جو ہے وہ مہنگی والے خود رکھیں، میں تو سستی والی پہ بھی گزارا کر لوں گا۔ مولا نے کہا کہ نہیں قمبر، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، تو جوان ہے، جوان پر اچھی چیزیں زیادہ اچھی لگا کرتی ہے، لہذا تیرا حق ہے کہ تو پہن۔ صحیح ہے، اپنے نفس کو مشکل میں ڈالا، لیکن دوسرا جو تھا اس کو امن اور راحت اور سکون میں رکھا۔ صحیح ہے، ایک اور روایت سن لیں تبرکن۔ امیر المومنین نے امام حسن سے فرمایا کہ بیٹا حسن، کئی دن ہو گئے اور کافی عرصہ گزر گیا، آج علی کا کباب کھانے کا دل کر رہا ہے، مولا کی فرمائش ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے کہا بابا آپ کی خواہش سر آنکھوں پر، آپ نے جیسا کہا ہے ویسا ہوگا۔ امام حسن علیہ السلام نے کھانا تیار کروایا، جب کھانا تیار ہو گیا دسترخوان پر رکھا، امیر المومنین آئے، دسترخوان پر بیٹھے، ابھی ہاتھ بڑھایا اور دروازے پر دستک ہو گئی، اور فقیر نے سوال کر لیا ہے کوئی ہے جو مجھے کھانے کے لیے عطا کرے؟ امیر المومنین نے امام حسن سے کہا بیٹا حسن یہ کباب اٹھا کر اسے دے دو۔ امام حسن نے سمجھانے کے لیے، میں بابا کوئی اور چیز دے دیتا ہوں، کہا نہیں، یہ جو کباب ہے جو میرے لیے بنا ہے وہی اسی کو دو۔ صحیح ہے، اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا، دوسرے کو راحت اور سکون میں رکھا، کہا یہ اٹھا کر اسے دو۔ صحیح ہے، تو مولا نے متقی کی صفت یہی بیان فرمائی۔ پہلی صفت آج کی حد تک کی، فرمایا اگر اس پر زیادتی کی جائے سہ لیتا ہے تاکہ اللہ اس کا انتقام لے۔ دوسری صفت اپنے نفس کو خود مشکل میں ڈالتا ہے۔ تیسری صفت دوسرے لوگوں کو امن اور راحت اور سکون میں رکھتا ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد۔ تو کتنی صفتیں ہو گئی اب تک؟ 104۔ صحیح، 104 صفتیں ہو گئی، انشاءاللہ جو ہے وہ اب اگلے درس میں ختم کریں گے 6 صفتیں۔ اچھا 2 صفتیں اگلی جو ہے وہ بالکل ملتی جلتی ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں فقط اور فقط اشارہ کر کے گزر جائیں گے، اس کے بعد باقی صفتوں کا بیان ہوگا، اس کے بعد جو ہے وہ الحمدللہ یہ خطبہ ختم ہوگا، اس کے بعد جو ہے وہ نئے خطبے کا جو ہے وہ ایک آغاز کریں گے اور نئے موضوع کا۔ ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیں مل کر بآواز سے بلند، اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ مل کر 3 دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام رب الأرباب وإله كل مالوه وخالق كل مخلوق ووارث كل شيء ليس كمثله شيء وهو بكل شيء محيط أنت الله لا إله إلا أنت الأحد المتوحد الفرد المتفرد وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرم العظيم والصلاة والسلام على محمد النبي الرحمة سيد المرسلين وعلي ابن أبي طالب سيد الوصيين وفاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وحسن المجتبى حجة الله على الخلق أجمعين والحسين الشهيد المظلوم وارث أمير المؤمنين وعلي ابن الحسين ذين العابدين ومحمد ابن علي باقر علم الأولين والآخرين وجعفر ابن محمد الصادق الصديق والمقتدي بآبائه الصالحين وموسى ابن جعفر الكاظم من أولاد النبيين وعلي ابن موسى الرضا من عترة بررة المتقين ومحمد ابن علي الجواد ولي المؤمنين وعلي ابن محمد السراج المنير إمام الخاشعين والحسن ابن علي سيد الأوصياء المنتجبين والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آبائه على خلقك المؤدي النبيك ووارث علم الماضيين من الوصيين الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وعجل لنا اللهم ظهورا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح لي أبواب توبتك ورحمتك ورزقك الواسع إني إليك من الراغبين وأتمم لي إنعامك إنك خير المنعمين اللهم اجعل بقية عمري في أداء فرض الجمعات والحج والعمرة ابتغاء وجهك يا رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والسلام عليه وعليهم ما صلى